واقعے کے حقائق کچھ بھی ہوں، اصل مقصد پیغام دینا ہے۔ پاکستان کے قانونی نظام میں بچوں کے حقوق کی کوئی انفرادی حیثیت ہے ہی نہیں۔ بچوں کی ویلفیئر کے نام پر دراصل ماں کی ویلفیئر اور ماں کی آسانی ہی دیکھی جاتی ہے۔ پاکستان کے قانونی نظام میں کسٹڈی لیٹیگیشن کے حوالے سے ایک ٹرم بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، ویلفیئر آف دی مائنر، یعنی بچے کی ویلفیئر جس طرف ہوگی اسی کو بچے کی کسٹڈی دی جائے گی۔ لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ویلفیئر آف دی مائنر کے تقاضے پاکستان میں بار بار بدلتے رہتے ہیں، اور کورٹ کی دلچسپی جس طرف ہوتی ہے اس طرف ویلفیئر آف مائنر کے ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسٹڈی دے دی جاتی ہے۔ کسٹڈی زیادہ تر کیسز میں دی ماں کو جاتی ہے، اور اس میں ایک اور غیر منصفانہ کام ہوتا ہے کہ ماں کو جب کسٹڈی دی جاتی ہے تو اس کے لیے اس کو کسی قسم کا جواب دہ نہیں رکھا جاتا کہ وہ جواب دہ ہوگی ان کی پرورش کے حوالے سے، ان کو وہ کہاں رکھ رہی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، جبکہ یہی معاملہ دوسری جانب باپ کے خلاف جب اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو کورٹ آرڈرز میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پر یہ بات صاف لکھی ہوتی ہے کہ ایزمپشنز کی بنیاد پر تو کسٹڈی نہیں دی جاتی، اور کورٹ جو ہے وہ حقائق دیکھتی ہے، شواہد دیکھتی ہے، جبکہ یہی کورٹ جب فیصلہ کرتی ہے ماں کے حق میں کسٹڈی کا تو وہاں پر اس طرح کی باتیں لکھی جاتی ہیں کہ ماں کی گود خدا کی گود ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہاں پر چلتی ہی ایزمپشنز ہیں، اور وہاں پر کوئی ایویڈنس اور یہ ساری چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی ہیں، بس ماں ہے، بس ماں کو کسٹڈی دے دو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب ماں جواب دہ نہیں ہے کسی بھی حوالے سے تو پھر ماں جو مرضی کرتے پھرے، بچوں کے ساتھ جہاں مرضی رکھے انہیں، بچوں کی تعلیم کو خراب کرے، اچھا کرے، اس پر اس میں کوئی جواب طلبی نہیں ہے، تو ماں پابند نہیں ہے کہ بچے کی پرورش وہ اچھی کرے یا بری کرے، وہ آزاد ہے اس کے اندر۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب طلاق یا علیحدگی ہوتی ہے والدین کے درمیان تو ماں کو بلا مقابلہ بلا مشروط کسٹڈی تو مل جاتی ہے فوری، اور وہ اس کسٹڈی کو جو ہے وہ انجوائے کرتی ہے، اور اس کی بنیاد پر باپ کے خلاف جو ہے وہ مختلف طرح کے مقدمات بناتی ہے، اخراجات کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، بچے کے حقوق کے نام پر، ٹھیک ہے لگائیں کریں، وہ لیے جاتے ہیں، باپ سے وصول کیے جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں باپ کی ایکسس کو بلاک کیا جاتا ہے، باپ کو ایکسس نہیں دی جاتی اولاد تک، باپ کو مکمل برابری کی حد تک رسائی نہیں دی جاتی اپنی اولاد تک، باپ کو تربیت میں شامل نہیں کیا جاتا، اور ماں بالکل اکیلی اس کے فیصلے کرتی ہے، جو دل میں اس کی آئے، جو اس کا دل کرے وہ اپنی اولاد کی زندگی میں وہ فیصلے کرتی ہے۔ باپ کا اختیار روکا جاتا ہے، اس طریقے سے اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ باپ سے اس اولاد کو مکمل طور پر سب مل کر کاٹ دیتے ہیں۔ کاٹنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر ماں کو کی دوسری شادی ہو گئی تو اس کیس میں لازمی میکسیمم کیسز کے اندر یہی سینیریو بنتا ہے کہ ماں دوسری شادی کر کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے، اور بچوں کو پھر کسی اور کے رحم و کرم پر اپنے ننیال میں چھوڑ جاتی ہے۔ وہاں پر کوئی ان کی تعلیم و تربیت کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی ان کی پرورش کا چیک اینڈ بیلنس نہیں، ماں تو اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتی ہے، نئی زندگی شروع کر لیتی ہے، پیچھے بچوں کو وہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتی ہے، اور بچے پیچھے ایٹ دی اینڈ ان کے ساتھ ننیال میں جبر ہوتا ہے، ان کے ساتھ ننیال والے کام لیتے ہیں، ان کی جبری ملازمت کروائی جاتی ہے ان کے ساتھ، اور کچھ مائیں جو اور ایکسٹرا آرڈینری ہوتی ہیں، اس سے زیادہ لیول پر بری ہوتی ہیں، تو وہ اس حد تک بچوں میں باقاعدہ ٹارچر بھی کرواتی ہیں۔ ماں، بچے کا ماموں یا بچے کے کوئی اور جو ننیال کے رشتہ دار ہیں باقاعدہ مار پیٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور پھر وہ مائیں اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے یا فوٹوز بنا کر جو ہے باپ کو بھیجتی ہیں کہ جو اکھاڑنا ہے میرا وہ اکھاڑ لو، میں تمہارا انتقام تمہاری اولاد سے لے رہی ہوں، میں اس کا بیڑا غرق کروں گی، یا اس کی تعلیم کو خراب کروں گی، اس کا فیوچر نہیں بننے دوں گی، اور اس طریقے سے انتقامی کارروائی بچوں کے اگینسٹ مائیں کرتی ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ بچے جو ہے ایک طرف پہلے تو باپ سے کاٹے گئے، سب نے مل کر انہیں باپ سے کاٹا، وہ باپ تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد سے ماں خود بھی انہیں دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہے، اور کچھ کیسز میں تو ان پہ باقاعدہ مار پیٹ تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ تو بچے بالکل ایک حد جو ہے کچھ عرصے کے بعد بالکل باغی ہو جاتے ہیں، ان کی لائف بالکل مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے، نفسیاتی طور پر وہ بالکل تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہی بچے بڑے ہو کر مختلف جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، یہی بچے بڑے ہو کر نشے پہ لگتے ہیں۔ مگر
افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاستی سطح پر آج تک وہی ڈرامہ چل رہا ہے، ویلفیئر آف مائنر کے نام پر باپ کے ساتھ تو بڑی دوربینیں لگا کر تقاضے دیکھے جاتے ہیں اور پھر بھی اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اسے کسٹڈی لیتے وقت، اس کی کسٹڈی کو ڈسکریج کرتے وقت، لیکن ماں کو کسٹڈی دیتے وقت اس پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پوچھ نہیں کہ وہ کہاں پر کیسے بچوں کو رکھا ہے، کیسے پرورش کر رہی ہے، حتیٰ کہ باپ عدالتوں میں ثبوت لے کے پھرتا رہے کہ یہ بچے ماں کے ساتھ بھی نہیں رہتے، ماں بھی اب خود ان کی پرورش نہیں کرتی، یہ بے یارو مددگار پڑے ہیں، ان کی پرورش خراب ہو رہی ہے، عدالت دیکھتی بھی نہیں ان چیزوں کو، پرواہ بھی نہیں کرتی ہے، ساری چیزیں ریکارڈ پر ہونے کے باوجود ان چیزوں کو جان بوجھ کر اگنور کیا جاتا ہے اور بچوں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر منظم طور پر اس وقت ایک مہم چل رہی ہے نئی نسل کو تباہ کرنے کی، گھرانوں کو تباہ کرنے کی، فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی، جس میں افسوس کے ساتھ سب سے زیادہ جو شکار ہے وہ بچے ہو رہے ہیں۔ دنیا کے کسی مہذب ملک میں اس طرح نہیں ہوتا، ماں اور باپ دونوں ایکولی رسپانسیبل ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، بچوں کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو پھر دونوں کی کھچائی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں میں نہیں جانتا کہ کب تک یہ یک طرفہ قسم کا معاملہ چلتا رہے گا اور بچوں کی ویلفیئر کے نام کے اوپر ماں کی ویلفیئر اور ماں کی خوشی دیکھی جائے گی۔